السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز میں میں ہوں سمیع ابراہیم، میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں صابر شاکر ہیں، لاہور سے میرے ساتھ عارف امید بھٹی ہیں۔ اور ہیڈ لائنز پہ ہم نہیں جائیں گے، آپ نے دیکھا نون لیگی وزراء کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی اور وہ ٹائم بھی وہی چنتے ہیں 7 ساڑھے 6 بجے 7:30، جس میں رپورٹرز پروگرام خاص طور پہ متاثر ہوتا ہے۔ میں آج وہ سن رہا تھا ان وزراء کی پریس کانفرنس، تو مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آدمی اقتدار میں ہو اور اچانک اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کا اقتدار جانے والا ہے، وہ جو پیسے بنا رہا ہے وہ جانے والا ہے، تو بندہ کس طرح سے باولا ہو جاتا ہے، کس طرح سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، جو کس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ آج میں یہ گفتگو اسحاق ڈار صاحب کی بھی سن رہا تھا، خواجہ سعد رفیق کی بھی سن رہا تھا، ان کے ساتھ جو ظفر اللہ صاحب تھے ان کی بھی، باقی تو ہم اپنے ساتھیوں کو میں اس گفتگو میں انگیج کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو ظفر اللہ صاحب بڑی ہنس کے کر رہے تھے کہ جناب وہ جو ایک کیلیبری سافٹ ویئر ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ چھوٹا سا بچہ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لے، تو وہ تو جناب 2004 میں بنا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ظفر اللہ صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے جو خواجہ آصف نے کہا۔ یہ 2004 میں بنا تھا، ہمارے پاس مائکروسافٹ کا جواب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس نے کہا کہ یہ 2007 میں پبلک کیا گیا تھا، بنا تھا 2004 میں، لیکن استعمال کوئی نہیں اسے کر سکتا تھا کمرشلی، نہ 2005 میں نہ 2006 میں جب آپ کی محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے ڈاکومنٹ یہ بنایا تو وہ اس وقت بھی نہیں استعمال کر سکتی تھی، یہ بعد میں بنا ہوا، یہ جعل سازی کا ڈاکومنٹ ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے اگر ایکٹر جیسے ہم فلم میں دیکھتے ہیں جعلی کردار ہوتے ہیں، کوئی کسی ہسٹوریکل مووی میں دیکھیں کوئی ظہیر الدین بابر بنا ہوتا ہے، کوئی بادشاہ بنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکچولی نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ آج تینوں یہ اور صبح سے ہم سن رہے تھے کہ باولے انداز میں جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، دھول جھونک رہے ہیں۔ اور میں تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی باتیں میں سن رہا تھا، صابر صاحب آپ نے باتیں ان کی سنی، طرح کا انہوں نے اخلاقی الزام بھی وہ جو لگایا، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں خواجہ سعد رفیق کو کہ آپ عمران خان پر یا دوسرے قائدین پر جو آپ الزام لگاتے ہیں، آپ صرف ٹم بارکر کی کتاب پڑھ لیں جس میں نواز شریف صاحب کا پورا کردار اس نے کھول دیا ہے کہ کس طریقے سے دوستی کرنے کی کوشش کی، کس طریقے سے۔ شرم آنی چاہیے کہ یہ ٹم بارکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کوئی کرے اس کی تردید، کوئی کرے اس پر لاسوٹ، کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔ اس جنگ میں آپ مت جائیں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ آپ کی چوری پکڑی گئی ہے صابر صاحب، ان کی چوری پکڑی گئی ہے، لیکن آ کے یہ دھول جھونک رہے ہیں، آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ ساری باتیں سنی آپ نے؟ یہ چوری نہیں، ڈکیتیاں پکڑی گئی ہیں، اور ڈکیتیاں بھی پکڑی گئی ہیں پورے خاندان کی۔ دادا مرحوم سے لے کے انہوں نے دادا کی قبر کو بھی بدنام کیا۔ دادا کی مرحوم آدمی ہو جاتا ہے جب اس کی قبر کو بھی انسان سکون دینے کے لیے، کہتے ہیں 3 نسلوں کی ڈکیتیاں ہیں، ایکچولی پچھلی 3 نسلوں کی ڈکیتیاں، یہ ڈکیتیاں ہیں۔ یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خاندان جس کو اس عوام نے، قوم نے اتنی عزت دی اور 3 دفعہ اقتدار میں لے کے آیا، وہ خاندان اس ملک کو لوٹنے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جھوٹ، قطر میں جھوٹ، یو اے میں جھوٹ، لندن میں جھوٹ، پاناما میں جھوٹ، بھائی یہ اور آج عوام کے سامنے ہیں، عوام کے سامنے جھوٹ، ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرم جو خواجہ صاحب نے کہا کہ شرم ہوتی ہے، مجھے سب سے افسوس زیادہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب پہ ہے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ ایک دین کے طالب علم ہیں، دین کی گفتگو کرتے ہیں، دین کے عالم ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے مجھے تو کچھ خبریں یہ بھی ہیں، میں نے کنفرم نہیں کیا، مدرسے ناجائز زمین پہ بنے ہیں، گرین بیلٹ پہ بنے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قبضہ گروپ ہے سارا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے دیندار آدمی، دین کے طالب علم، دین کے عالم، دین کی گفتگو، ہدایت اور روشنی کی یہ لیکچر دیتے ہیں۔ مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے بیرسٹر ظفر اللہ پہ کہ یہ بھی اس حد تک گاڈ فادر اور سسلن مافیا کے یہ بھی حصہ بنیں گے ایک دن۔ انہوں نے اصولوں کی خاطر جاب چھوڑی ہوئی ہے۔ کون سے اصول؟ یہ میں بتاتا ہوں، سنیں، یہ ڈی ایم جی آفیسر تھے، ڈپٹی کمشنر کی چھوڑ کے آئے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ گاڈ فادر اور سسلن مافیا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ٹائم کا میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لا میکرز ہیں، حالانکہ ہیں منی میکرز۔ وہ پیراگون اور سارا جو لاہور کا سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے، کس بچے کو نہیں پتا کہ کون ہے، لیکن وہ آج جس طرح فرشتے بن کے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ جو ساری ایک مجھے اس پر تبصرہ کریں، پاکستان کی فوج پر الزام لگایا، پاکستان کی جوڈیشری پر الزام لگایا، کہہ رہے ہیں ظفر اللہ صاحب بھی کہ رپورٹ کہیں اور سے بن کے آئی ہے، اور یہ آج رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 سال سے رپورٹ بن رہی ہے۔
یہ کبھی آپ تصور کر سکتے تھے کہ یہ الیکٹ ہونے کے بعد جب ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے تو یہ اس طرح کے الزام لگائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمی صاحب ہمیشہ سنا تھا, آج کنفرم ہو گیا ہے جے آئی ٹی کے ان سپوتوں کے فیصلے اور سپریم کورٹ کی اس بہادرانہ جرت کے بعد کہ بے حیائی, شرم, ڈٹھائی, بدماشی, غنڈہ گردی سے پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے, عزت نہیں لی جا سکتی. عزت اللہ بادشاہ دیتا ہے. جس طرح رسوا انہوں کے ہی کاموں نے, ان کے ہی کرتوتوں نے کر دیا ہے, دنیا میں ایسی مثال نہیں ہوتی. شاید آئندہ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی حوث پیسے کی دعا نہ کرے کہ جو اپنے ہی بچوں باپ کی نظروں میں گر جائے اور باپ بچوں کی نظروں میں گر جائے. آج جو یہ گفتگو کر رہے تھے آپ, آج آ کے گھوم کے کہتے ہیں 4 سال سے فیصلہ, خواجہ صاحب کہتے ہیں 1 سال سے فیصلہ. آپ نے اپنی فوج پہ تنقید کرنے کی بجائے کیا کیا ہے؟ کیا صرف جے آئی ٹی کا اتنا قصور ہے کہ ان 6 لوگوں نے اس 22 کروڑ عوام پر جو انہوں نے قرض, سود کا, کرپشن کا, دھاندلی کا ڈالا ہوا تھا, ان 6 جوانوں نے وہ قرض اتار دیے, ان کے چہرے پر لگی ہوئی کالک کو صاف کر دیا اور اندر سے سچ دے دیے. اتنی ڈیٹیل سے سچ آیا ہے کہ پورا خاندان لوکی کے اندر یہ خاندان رنگ باز, بڑا رنگ باز ہے. وہ یہ نکلا یہ بڑا رشوت باز ہے, رشوت خور ہے, آدم خور ہے. رشوت خور آدم خور سے بھی بری بلا کا نام ہے. سمی صاحب میں گزارش کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بچا دیا, ان لوگوں کے اصل چہرے دکھا دیے ہیں. جھوٹ سچ نہیں چھپا سکتا. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آخری ایک خبر دے دوں کہ سپریم کورٹ میں غور کیا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی نے جن ڈاکومنٹس کو فیک کہا ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائے. ہو سکتا ہے جال سازی کے آئندہ چند دنوں میں ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو جائے. اچھا صابر, یہ بھٹی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. مجھے یہ بتا رہے ہیں سورسز کہ یہ ایک نیریٹو جو ابھی یہ ان کے وزراء دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ عدلیہ پر وار کرنے کی کوشش کریں گے, نئی قانون سازی کرنے کی کوشش کریں گے, یہ پاکستان کی فوج پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کی فوج نے بالکل نیوٹرل رہنے کا بتا دیا تھا انہیں. انہوں نے کہا ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس چیز میں نہیں آئے. اور عدلیہ نے قانون اور آئین کے تحت کام کیا. انہوں نے بہت خریدنے کی کوشش کی, بہت ہر طرح کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں مانے. اب یہ وار کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آخری حد تک جائیں گے کیونکہ نواز شریف صاحب ایک ایسی سازش وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے کر رہے ہیں. لیکن میں ایک چھوٹا سا کریڈٹ ضرور دوں گا چودھری نثار علی خان صاحب کو کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ساری سازش سے الگ کر لیا ہے. وہ ایک سازش تیار کر رہے ہیں اور جن کے خلاف کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سازشوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ ایسی آگ کھیلنا چاہتے ہیں اس ملک میں کہ سارے سسٹم کو آگ لگا دیں, شہید ہو جائیں, ہمیں فوج گھر سے رخصت کر دے تاکہ ہم لوگوں کے پاس جا کے کہیں کہ یہ سازش تھی. سارے سسٹم کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے یتیم مسکین ٹھڈے مار کے باہر نکالیں اور ہم پھر جیل کے پیچھے جا کے یوں کھڑے ہوں اور اس کے بعد ہمیں ہمارے آقا بھی بچا لیں گے. قطر نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یو اے ای نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لندن نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, پاناما نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد آج ایم کیو ایم ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہے, پی ٹی آئی ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہے, آفتاب شیرپاؤ ان سے استعفیٰ مانگ رہا ہے, اے این پی نے ان سے علیحدگی اعلان کر دی ہے, مسلم لیگ کا علیحدگی اعلان کر دی ہے. یہ سارے پوری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے اور باقی یہ صرف پوتر ہیں. اچھا میں رکوں گا. ایک اور بات, ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ظفر حجازی صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, وہ راہداری ضمانت لے چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. ابھی تک آج بھی وہ اپنے دفتر میں براجمان تھے. یہ ڈھٹائی, بے شرمی اور لاقانونیت کی انتہا ہے کہ وہ ابھی تک وہاں بیٹھے ہیں. فوری طور پہ یہ خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی والے اور یہ جماعت اسلامی اور شیخ رشید صاحب ان کو چاہیے, بلکہ وکلا برادری کو چاہیے, میں ابھی ایک چھوٹی سی بات کہ ان کو چاہیے, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا نام جے آئی ٹی میں آ چکا ہے, ان کے بچے آہستہ آہستہ فرار ہو رہے ہیں اس ملک سے. ایک پیٹیشن جانی چاہیے, عدالتی حکم آنا چاہیے کہ ان سے ترقی, تقرری, تنزلی یہ تمام اختیارات ان سے واپس. لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکریٹری ہمارے ساتھ ہیں, اگر پروڈیوسر صاحب ان کے ساتھ ہماری لائن ملا دیں تو ذرا. عامر سعید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں معافی چاہتا ہوں, ٹائم کم ہے کیونکہ وہ پریس کانفرنس آ گئی تھی. یہ اس وقت جو ہم جس آدمی سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد نواز شریف صاحب غیر قانونی طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم ہے, وہ انلیگل اکوپنٹ ہیں.
اور ابھی آپ نے یہ بات بھی سنی صابر شاکر کی کہ وہ جو جس کے خلاف پرچے کا فیصلہ ہے وہ بھی حجازی صاحب بھی وہیں پر ابھی SECP میں بیٹھے ہیں. پٹیشن جانی چاہیے اور ECL پہ ان کا نام سب کا آنا چاہیے کیونکہ یہ تو بھاگ جائیں گے, ان کے ایک صاحبزادے تو چلے گئے ہیں. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جس طرح صابر شاکر صاحب نے کہا کہ ان کا نام ECL میں ہونا چاہیے, اور جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف جو انہوں نے ڈاکومنٹس وہاں کورٹ کے اندر پروڈیوس کیے ہیں, تو کبھی بھی کورٹ کے اندر جو اس کی بنائی ہوئی GIT کے اندر آپ بوگس ڈاکومنٹس پروڈیوس کریں گے تو سپریم کورٹ کے پاس یا اس کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ان کے خلاف 476 اور 195 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر مقدمات درج کر سکتے ہیں. جس طرح مریم رواز صاحبہ نے اپنا ڈاکومنٹس ایک پیش کیا جس کا فون 2007 میں آ رہا ہے اور 1992 کا وہ ایفیڈیوٹ دے رہی ہیں. سیم اس طرح جو کمپنیز کا انہوں نے ریکارڈ دیا ہے, جو نوٹری پبلک کا آیا ہے کہ UAE کی گورنمنٹ نے کہا کہ اس نام کا نوٹری پبلک ہے نہیں, یہ بوگس ڈاکومنٹس جو پروڈیوس کیے ہیں ان قریب یہ ان کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر نے ان کے خلاف FIR دینے ہیں اور یہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں, کل ہمارا اجلاس ہے, ہم شاید لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس میں پارٹی بنے اور اس میں جا کے ہم کہیں کہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں اور تاکہ یہ ملک سے بھاگ نہ سکیں, کیونکہ اب ملک کو ہم نے کرپشن سے فری لے کے چلنا ہے اور اس کے لیے ملک وکلا برادری ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, سپریم کورٹ کے ساتھ ہوگی. صابر صاحب نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ یہ پٹیشن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو تقرری کے اختیارات ہیں, ٹرانسفرز کے اختیارات ہیں وزیراعظم صاحب کے پاس, یہ بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ابھی تک حجازی صاحب ابھی تک وہ SECP کے چیئرمین ہیں. میں کہتا ہوں جی, اب وہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اللیگلی بیٹھے ہیں, تو اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے 2 ججز نے کہا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, اور آج جب نواز شریف کی ایک کمپنی نکل آئی ہے جس کمپنی کے وہ چیئرمین ہیں, اس کے بعد تو آپ نے جھوٹ بولا اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر, تو آرٹیکل 62-63 کے تحت آپ اہل ہی نہیں ہیں, تو یہ بالکل اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللیگلی اکوپنٹ ہیں. اور حجازی صاحب کو بھی جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, کل سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی کارروائی ہوگی کسی کے خلاف تو ہم سے پوچھے بغیر نہیں ہوگی, اور یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف آج ہی FIR ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے جو ان کے بلو آئیڈ پرسن ہوتے ہیں ان کو یہ ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آخر انہوں نے ان کے لیے کرپشن کی ہے, آخر انہوں نے ان کے لیے ڈاکومنٹ ٹیمپر کیے ہیں, ان کا اتنا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو ساتھ بٹھائیں, اپنی کرسیوں بٹھائیں. عامر صاحب, جو ترقی اور اپوائنٹمنٹ کے تبادلے کے جو اختیار ہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی وقت کسی کو بھی عہدے سے ہٹا سکتے ہیں. یہ ایسا ایکٹ کریں گے, یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا تختہ الٹا جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے یہ اختیارات پہ قدغن ہونی چاہیے. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے اور فطرت میں شامل ہے کہ وہ کوئی سیاسی خودکش حملہ کرتے ہیں اپنے اوپر, اور وہ اب بھی سیاسی خودکش حملہ کر کے اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے کوئی ایسا آرڈر پاس کریں گے تاکہ سپریم کورٹ کے ساتھ عامر سعید, میں روکوں گا آپ کو, ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ شاکر, بہت شکریہ عامر سعید صاحب. بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جیسے یہ کہہ رہے تھے صابر کے ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس جو تقرری کے اختیارات ہیں, پوسٹنگز کے, ٹرانسفرز کے اختیارات واپس لینے چاہیے کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی پر بھی وار کر سکتے ہیں. ناظرین, آج کا یہ رپورٹر تھا, کل پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.